جشن شادی کی مقدس ترین تقریب میں حاضری کا شرف رکھنے والے میرے محترم سامعین کرام، ارباب علم و معرفت، اساتذہ کرام، قابل صدر احترام شہزادگان خاندان برکات، بالخصوص میرے مشفق و مہربان ابا حضور رفیق ملت دامت ظلہ العالی والنورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ومن بعثہ مبشرا ومنذرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابتدائے آخری نسل سے نسل انسانی کی تحفظ و بقا کا جو مہذب طریقہ رائج ہے اسے شادی اور نکاح کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار قومیں آباد ہیں، ان گنت مذاہب ہیں، ہر قوم کی زندگی گزارنے کا ایک معیار اور اپنا طریقہ کار ہے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط کی پابندی ہے۔ ہر قوم اپنے خاندانی اور آبائی رسم و رواج کی پاسبان و امین ہے۔ ہر قوم، ہر خاندان، ہر مذہب اپنی نیک نامی اور سربلندی کے لیے فکر مند ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مذاہب عالم میں اسلام اپنے فطری قوانین، اخلاقی ضوابط اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے تمام مذاہب پر فائق و اعلیٰ تر ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی آبرومندانہ زندگی کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ عطا فرمایا، بلکہ اسے اپنانے پر ثواب کا وعدہ فرما کر اس خالص دنیاوی عمل کو دین سے وابستہ فرما دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا۔ اب اسے نصف ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، نکاح کا شرعی مقصد یہ ہے کہ دائرے میں رہ کر مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے اپنی فطری اور جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اولاد کا حصول ہو سکے اور نسل انسانی باقی رہ سکے، اور وہ باتیں جو مردوں اور عورتوں میں اس سے پہلے حرام تھی وہ اب حلال ہو جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام میں شادی کا تصور بڑا مقدس اور پاکیزہ ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی یہ نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ یہ شہوت شکن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام عقد نکاح کی وجہ سے الفت و محبت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ دو اجنبی خاندان ایک دوسرے کے جانسار بن جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن ترى
للمتحابين مثل النکاح، محبت کو محبت کرنے والوں میں نکاح کی مثل میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر الفت و محبت کا جذبہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اور لوگوں کے اندر مال کی بہت زیادہ فراوانی ہو جایا کرتی ہے اور بہت زیادہ برکت ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام میں شادی نہیں دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے نسل انسانی کا افزائش کا سلسلہ ختم ہو جایا کرتا ہے، بلکہ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے، شریعت محمدیہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نسلیں بڑھائی جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تناکحوا وتناسلوا فإنی أباحی علی کثرتکم یوم القیامہ، اے لوگوں نکاح کرو اور نسلیں بڑھاؤ کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکیں۔ ایک احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی نسل کے فروغ سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، آج بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جس نیتا اور جس لیڈر کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں اسے سب سے زیادہ عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اسے دنیا میں بہت بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بہت سے ممالک نسل انسانی کو روکنے کے فکر مند ہیں اور نسل انسانی کو روکنے کے لیے ان ملکوں میں فیملی پلاننگ کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ افلاس اور غربت کا اصل سبب بڑھتی ہوئی آبادی ہے، کیونکہ حکومتیں ان بڑھتی ہوئی آبادیوں کو اس مقدار میں غذا فراہم نہیں کر سکتی، اور وہ دیواروں پر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ چھوٹا پریوار اور سکھی پریوار، کیونکہ ان ملکوں کے حکمرانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا رزق ہم ہی مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے ان ملکوں میں ضبط تمدد اور خاندانی منصوبے بندی کی تحریک بڑی زور و شور سے چلائی جاتی ہے اور نسل بندی کرانے والوں کو مال و دولت اور انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے اور نسل بندی کی طرف راغب کرانے کے لیے مال و دولت کی لالچ دی جاتی ہے، کیونکہ ان ملکوں کے حکمرانوں نے تو صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا رزق ہم ہی مہیا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس یہ اعلان فرما رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم، کہ اے لوگوں اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ انہیں ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی تو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اصل رازق اللہ رب العزت ہی ہے، حکمرانوں کو بھی اللہ رب العزت ہی روزی دیتا ہے اور عوام کو بھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقد نکاح کی وجہ سے الفت و محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر قبیلے بنی مصطلق پر حملہ آور ہوئے۔ شدید جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا اور بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں گرفتار ہوئیں۔ ان گرفتار ہونے والے لوگوں میں قبیلے بنی مصطلق کی صاحبزادی، قبیلے بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی جناب جویریہ بھی تھی۔ ان گرفتار شدہ لوگوں کو مدینہ منورہ لایا گیا اور ان تمام گرفتار شدہ لوگوں کو غلام اور کنیز بنا کر ان تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ قبیلے بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عام صحابی رسول کے حصے میں آئی۔ ان کو ان صحابی رسول کی کنیز بننا پسند نہ آیا تو انہوں نے ان سے عقد کتابت کر لیا، اور عقد کتابت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے آقا سے عقد کتابت کر لیا ہے، مال کتابت ادا کرنے کے لیے میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جویریہ، اگر میں تمہیں اس سے بہتر مفید مشورہ دوں تو کیا تم اسے قبول کرو گی؟ حضرت جویریہ
جس کی وجہ سے بے شمار غلاموں اور بے شمار قریضوں کو آزادی جیسی عظیم نعمت حاصل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ نکاح وہ بابرکت چیز ہے جس سے الفت و محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نکاح تو بہت دیکھے، لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل کوئی نکاح نہیں دیکھا، کیونکہ اس نکاح میں بے شمار برکتیں لٹائی گئی۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو شریعت محمدیہ کے مطابق